ہمارے چاہے بیرسٹر گور صاحب ہوں، ہمارے باقی ساتھی ہوں، وہ امداد کے لیے اب جب جاتے ہیں، ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو شیخ وقاص صاحب کی ٹیمیں وہاں پہ جا کے جب وہ امداد دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پنجاب پولیس ان کے خلاف ایف آئی آریں کرتی ہے، ان کے وہ کیمپ کھیڑتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی جب تک مریم نواز یا شہباز شریف کا فوٹو نہیں ہوگا یہ آپ لوگوں کی امداد نہیں کر سکتے۔ تو اس کو کہتے ہیں مافیا۔ مافیا عموماً یہی کرتا ہوتا ہے کہ کسی اور شخص کو اپنی ٹیریٹری میں آپریٹ نہیں کرنے دیتا۔ پیر بابا اور اس کے مصفات کے علاقے بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور ہم نے تعزیت بھی کی، اور بیرسٹر گور صاحب اور ان کی ٹیم نے اور صوبائی حکومت نے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان صاحب نے بہترین وہاں پہ جرأت کا مظاہرہ کیا، اور ہمارے ساتھیوں نے اور سارے لوگوں نے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے وہاں پہ لوگوں کی امداد کی، اور اس وقت ہم لوگ ری ہیبلیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں اور چیکس جو ہیں وہ دڑا دڑ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں ایک دوسری نوعیت کا تھا سیلاب، وہاں پہ سارے لوگوں کو معلوم تھا کہ سیلاب نے آنا ہے، سیلاب چڑھے گا، پانی مانسون میں چڑھتا ہوتا ہے اور اس کی کوئی تیاری نہیں کی گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ ملتان ہو گیا، فیصل آباد ہو گیا، جھنگ ہو گیا، لاہور ہو گیا، ان سارے شہروں میں آپ کا وزیر آباد ہو گیا، کہاں گئی وہ گڈ گورننس؟ کہاں گیا وہ فیڈرل حکومت؟ کہاں گیا شہباز شریف؟ کہاں گئی مریم نواز؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ تیاری نہ کریں۔ اور وہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ جب تک آپ کے جو ساتھی ہمارے چاہے بیرسٹر گور صاحب ہوں، ہمارے باقی ساتھی ہوں، وہ امداد کے لیے اب جب جاتے ہیں، ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو شیخ وقاص صاحب کی ٹیمیں وہاں پہ جا کے جب وہ امداد دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پنجاب پولیس ان کے خلاف ایف آئی آریں کرتی ہے، ان کے وہ کیمپ کھیڑتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی جب تک مریم نواز یا شہباز شریف کا فوٹو نہیں ہوگا یہ آپ لوگوں کی امداد نہیں کر سکتے۔ تو اس کو کہتے ہیں مافیا۔ مافیا عموماً یہی کرتا ہوتا ہے کہ کسی اور شخص کو اپنی ٹیریٹری میں آپریٹ نہیں کرنے دیتا۔ تو یہ تو ہو گئی ایک بات۔ آگے جاتے ہوئے آخری دو باتیں کر کے میں بیرسٹر گور صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو آج کے کیس کے حوالے سے ڈیٹیل میں بتا دیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں بے روزگاری اپنی انتہا پہ ہے۔ اس وقت آپ کا جو سیلاب کی وجہ سے اور اس کے پہلے جو حکومت پنجاب نے غلط گندم کی پالیسی رکھی، پہلے محسن نقوی جو اس وقت انٹیریئر منسٹر ہے، اس سے پہلے وہ نگران وزیر اعلیٰ تھا، 450 ارب روپے کی گندم امپورٹ کی گئی، پنجاب کے کاشتکاروں کی تباہی ہو گئی۔ اس کے بعد مریم نواز کی حکومت آئی اور انہوں نے کاشتکاروں سے گندم خریدی نہیں اور اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھوں میں دے دیا، اور وہاں سے جو گندم کی کرائسس ہوئی ہے تو روٹی کی قیمت اس وقت خواتین و حضرات 50% زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک نان پنجاب میں جا کے دیکھ لیں تو 25 روپے سے زیادہ ایک نان ملتا ہے۔ وہاں پہ قوت خرید ختم ہو چکی ہے۔ ملک میں جو نقصان ہوگا، جو آپ کا پیداوار ہوگی آپ کے ملک میں، جس کو انگریزی اکنامکس میں گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جی ڈی پی کہتے ہیں، شہباز شریف کی اس حکومت نے، یہ 4 سال شہباز شریف کی حکومت چل رہی ہے، پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 اذان ہو رہی ہے، میں مختصر یہاں پہ بات کرتا ہوں، اس سے وہاں پہ ان کی ٹوٹل نیگیٹو گروتھ آئے گی، پاکستان تحریک انصاف کی 6% تھی۔ اس کے بعد بیرسٹر گور صاحب اذان کے بعد آپ کو بریف کریں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے سامنے ہمارے 3 پارلیمنٹیرین شبلی فراز صاحب، عمر ایوب خان صاحب اور عبداللطیف چترالی صاحب کے کیسز پینڈنگ تھے۔ یہ وہ کیسز تھے جس میں ہم نے الیکشن کمیشن کی ڈسکوالیفیکیشن کے آرڈر کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور عمر ایوب خان صاحب اور شبلی فراز صاحب کے لیڈر آف دا اپوزیشن کے نوٹیفیکیشن جس سے انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا تھا وہ ہم نے چیلنج کیے ہیں۔ ہمارا استدعا عدالت کے سامنے آئینی اور قانونی ہے۔ ہم نے استدعا کی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ایک سٹے پہ چل رہا ہے، جو ہمارے خلاف ایک باعث رکھتا ہے، جو ہمارے خلاف ہر آرڈر رات کے اندھیری میں کرتا ہے، اس نے ہمیں سنے بغیر، آئین کے تقاضے پورے کیے بغیر، قانون کے مطابق ہمیں نوٹس دیے بغیر، ہمارے ڈسکوالیفیکیشن کر کے ہمیں ڈیو نوٹیفائی کروایا۔ جن کنوکشن نے اسے
اور جس ڈسکوالیفیکیشنوں سے ایمان کو مضبوط کیا جا رہا ہے، دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی کہ وہاں پارلیمنٹیرین کی کوالیفیکیشن کو آپ ڈسکوالیفائی کر دے اور آپ ان کو غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے کنوکٹ کر دے۔ وہاں ابھی تک ہمارے ساتھیوں کے کنوکشن کا سیزن ختم نہیں ہوا۔ اگر اس قسم کی سیاسی تناؤ جاری رہا تو ریاست خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ریاست وہ ریاست نہیں رہتی جس میں آزاد عدلیہ ہو، جس میں مضبوط پارلیمان ہو، جس میں عوام کے حقوق کا تحفظ ہو۔ پاکستان تحریک انصاف، عمران احمد خان نیازی وہ عدالت عدلیہ کے لیے ہیں جیل میں، وہ اس ملک کی بالادستی، سربلندی اور خود مختاری کے لیے جیل میں ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ انسانی حقوق کا تحفظ ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ عدلیہ آزاد ہو، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایوان اس وقت مضبوط ہو۔ ہم نے بڑی کوشش کی، 180 کے ساتھ جیتے تھے، 91 کے ساتھ رہے، 76 پہ آئے، اس کے باوجود ہم بیٹھے رہے، لیکن ہمارے آواز کو دبایا گیا، دروازے بند کر دیے گئے۔ ابھی تک ہمارے ساتھیوں کو دوبارہ ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ تناؤ رہا تو ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا، جمہوریت کا نقصان ہوگا، اس ملک کی معیشت کا نقصان ہوگا۔ جس طرح عمر ایوب خان صاحب نے کہا، اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آئے گا تو عوام اسی طرح بے یار و مددگار پڑے ہوں گے۔ میں پنجاب گیا، پنجاب میں نے لوگوں کے حالت دیکھے۔ اس وقت 42 لاکھ افراد سیلاب سے متاثر ہے، اس وقت 4500 دیہات زیر آب ہے، اس وقت 18 لاکھ ایکڑ اراضی پہ تیار فصلیں تباہ ہو چکی ہے۔ اسی طرح KPK میں بھی ہوا ہے، لیکن عوام کے پاس وہ امداد نہیں پہنچ سکا جو امداد پہنچنا چاہیے، وہ سہولتیں نہیں مل سکی۔ آج تک پنجاب حکومت نے اناؤنس بھی نہیں کیا عوام کو کیا دے رہی۔ اس کا ریزن یہی ہے کہ سیاسی استحکام نہیں ہے، سیاسی تناؤ زیادہ ہے۔ عدلیہ آزاد ہونا چاہیے، آزاد عدلیہ نہ ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ خان صاحب کی کنوکشن ہوئی 17 جنوری کو، بشرا بی بی کی کنوکشن ہوئی 17 جنوری کو، آج تقریباً 8 مہینے ہو گئے اس کے اوپر، لیکن آج تک ان کی بیل کی اپلیکیشن لگ نہیں سکی۔ اس کے لیے ہم درخواستیں دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ سمیت ہم عدالت جاتے ہیں۔ کیا کیسز کو، کرمنل کیسز، اور وہ بھی ایک ہاؤس وائف کے کیسز بھی اس قسم کے مہذب ممالک میں اس قسم کے لگائے جاتے ہیں۔ میں سب سے اپیل کروں گا کہ یہ سختیاں ختم کرے۔ عوام کی برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، سختیاں بڑھے گی، دوریاں پیدا ہوگی تو ریاست خطرے میں پڑتی ہے، ریاست کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ قابض ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی آ جاتا ہے جس طریقے سے مستقبل آپ نے انجام دیکھا، چاہے وہ بنگلہ دیش ہے، چاہے وہ نیپال ہے۔ عوام کے ساتھ سختیوں کرنے سے ایسے انجام کو لوگ پہنچتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں ایسا ہو، لیکن میری یہ دعا بھی ہوگی کہ اللہ کرے یہ چیزیں ختم ہوں تاکہ ملک صحیح ڈگر پہ چل